وزیر اعظم شہباز شریف آج ایک روزہ دورے پر کوئٹہ جائیں گے۔ بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال پر اعلیٰ سطح اجلاس کی صدارت کریں گے۔ بلوچستان کی سیکیورٹی اور مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ شہباز شریف سے اتحادی جماعتوں کے پارلیمانی رہنماؤں کی ملاقاتیں بھی شیڈیول۔ وزیر اعظم دانش اسکول کا افتتاح بھی کریں گے۔ وفاقی وزراء بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہوں گے۔ پی ٹی آئی کے سینئر رہنماؤں کا آج اسپیکر ایاز صادق سے ملاقات پر اتفاق۔ پی ٹی آئی رہنما اسپیکر قومی اسمبلی سے محمود اچکزئی کی بطور اپوزیشن لیڈر نامزدگی کا مطالبہ کریں گے۔ دوسری جانب اسپیکر قومی اسمبلی بھی اپوزیشن سے مذاکرات کے لیے تیار۔ ایاز صادق نے واضح کیا کہ مذاکرات پی ٹی آئی کے منتخب نمائندوں سے ہی ہوں گے۔ اگر کوئی اور دلچسپی رکھتا ہے تو براہ راست حکومت سے مذاکرات کر لے۔ ہمارے مذاکراتی کمیٹی کبھی ختم نہیں ہوئی۔ آئندہ اجلاس میں اپوزیشن لیڈر کے امیدوار کو اپلائی کرنے کا کہوں گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا بیجنگ پولیس کالج کا دورہ، ہائی ٹیک ٹریننگ کے مختلف سیکشنز کا معائنہ، بیجنگ پولیس کی پیشہ ورانہ مہارت اور تربیت کے معیار کو سراہا۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ نیشنل پولیس اکیڈمی اور بیجنگ پولیس کالج کے درمیان تعاون مزید بڑھایا جائے گا۔ پاکستانی پولیس افسران کو بھی جدید تقاضوں کے مطابق تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت دی جائے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ڈرائیونگ ٹیسٹ کی جدید سیمولیٹر مشین بھی چلائی۔ افغانستان سے جنم لینے والی دہشت گردی سے پاکستان کی سیکیورٹی صورتحال اور علاقائی اور بین الاقوامی امن کو سنجیدہ خطرات لاحق ہیں۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر کی امریکی کانگریس کی خارجہ امور کی کمیٹی کے چیئرمین برائن ماسٹ سے ملاقات میں گفتگو۔ رضوان سعید شیخ نے کہا افغانستان میں پناہ لینے والے دہشت گردوں کی کارروائیوں سے 2024 میں پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں 40% اور 2025 میں مزید 25% اضافہ ہوا۔ افغانستان سے انخلا کے وقت چھوڑے گئے اسلحے کے مسلسل غلط اور جارحانہ استعمال پر شدید تشویش ہے۔ ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے مابین اقتصادی، سیکیورٹی اور دیگر شعبوں میں تعاون کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ۔ اسلام آباد کی عدالت نے علی امین گنڈاپور کو اشتہاری قرار دینے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ مبشر حسن چشتی نے تحریری فیصلہ جاری کیا۔ سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خلاف شراب برآمدگی اور ناجائز اسلحہ رکھنے کی دفعات کے تحت مقدمہ درج ہے۔ پنجاب اور بالائی سندھ دھند کی لپیٹ میں آ گئے۔ حد نگاہ انتہائی کم ہونے پر موٹر وے کے مختلف سیکشنز بند کر دیے گئے۔ موٹر وے M2 پر لاہور سے بلقصب تک ٹریفک معطل۔ موٹر وے M3 پر لاہور سے رجنا تک گاڑیوں کا داخلہ ممنوع۔ موٹر وے M4 پنڈی بھٹیاں سے ملتان اور روہڑی ملتان موٹر وے M5 مکمل بند۔ امریکی ریاست منیسوٹا میں امیگریشن اہلکار کی فائرنگ، 37 سالہ خاتون ہلاک۔ امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ کے اہلکار نے گاڑی کو روکا، سامنے کھڑے اہلکار نے خاتون پر فائرنگ کر دی۔ رینی نیکول گوڈ کو اسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ دم توڑ گئیں۔ واقعے کے خلاف شہری سڑکوں پر آ گئے۔ ٹرمپ انتظامیہ کی امیگریشن پالیسیوں کے خلاف احتجاج، مظاہرین کی وفاقی اہلکاروں کے ساتھ جھڑپیں۔ واقعہ میناپولس شہر میں پیش آیا۔ امیگریشن افسر کی فائرنگ بظاہر دفاع میں تھی۔ خاتون نے افسر کو گاڑی سے کچلنے کی کوشش کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا رد عمل کہا، خاتون مزاحمت اور رکاوٹ ڈال رہی تھی۔ ICE افسر نے خود کو بچانے کے لیے فائرنگ کی۔ دوسری جانب ڈیموکریٹ امریکی رکن کانگریس الہان عمر نے اقدام کو ناقابل معافی قرار دے دیا۔ بونی امیگریشن حکام کی کارروائیاں شرمناک ہیں۔ امریکی خاتون کے قتل پر گہرا صدمہ ہوا۔ خاتون کے سر میں گولی ماری گئی۔ یہ قانون نافذ کرنا نہیں، ریاستی تشدد ہے۔ کیریبین سمندر میں دنیا کی دو بڑی ایٹمی طاقتیں آمنے سامنے۔ امریکی فوج نے 2 روسی آئل ٹینکرز کو قبضے میں لے لیا۔ روسی بحریہ کے جہاز اور آبدوز بھی اپنے آئل ٹینکر کو نہ بچا سکے۔ امریکی اور روسی بحریہ نے آمنے سامنے ہونے کے باوجود تصادم سے گریز کیا۔ ادھر امریکی حکام نے آئل ٹینکرز پر وینزویلا سے روابط کا الزام لگا دیا۔ ان میں سے ایک بحری جہاز پر روسی پرچم لہرا رہا تھا، جبکہ دوسرے بحری جہاز پر کسی ملک کا پرچم نہیں تھا۔
پابندیوں کی خلاف ورزی پر کسی بھی تیل بردار جہاز کے خلاف کارروائی ہوگی، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی سمندر میں ہو۔ روس نے آئل ٹینکرز پر امریکی قبضے کو بحری قزاقی قرار دے دیا۔ روسی وزارت خارجہ نے امریکی اقدام کو اشتعال انگیز قرار دیا، کہا کسی کو حق نہیں دوسری ریاست کے جہازوں کو طاقت سے روکے۔ آئل ٹینکر بین الاقوامی پانیوں میں تھا۔ امریکی اقدام میری ٹائم قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ امریکی کارروائی غیر معمولی تھی۔ پیش رفت دونوں ممالک کے درمیان پہلے سے موجود کشیدگی کو مزید بڑھا سکتی ہے۔ روس کا امریکہ سے جہاز پر موجود روسی عملے کی حفاظت اور ان کی واپسی یقینی بنانے کا مطالبہ۔ ہالینڈ میں شدید برفباری سے کاروبار زندگی معطل۔ ایمسٹرڈیم سمیت کئی شہروں میں پروازوں اور ٹرینز کا شیڈول متاثر۔ رائل نیدرلینڈز موسمیاتی ادارے نے شدید موسمی حالات کے لیے اورنج الرٹ جاری کر دیا۔ برطانیہ کو سمندری طوفان گوریٹی کا سامنا۔ طوفان آج جنوب مغربی انگلینڈ کے ساحل سے ٹکرائے گا۔ طوفان سے برطانیہ اور ویلز کے بیشتر حصے متاثر ہونے کا خطرہ۔ آج اور کل کے لیے یلو اور ایمبر وارننگ جاری کر دی گئی۔ اور پاکستان نے پہلے ٹی20 میں سری لنکا کو شکست دے دی۔ 129 رنز کا ہدف شاہینوں نے 70ویں اوور میں 4 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کیا۔ اوپنر صاحبزادہ فرحان کی شاندار 50۔ صاحبزادہ فرحان نے 2 چھکوں اور 4 چوکوں کی مدد سے 51 کی شاندار اننگز کھیلی۔ قومی بالرز نے میزبان ٹیم کو 128 رنز پر محدود کیا۔ سلمان مرزا اور ابرار احمد نے 3 وکٹیں اڑائیں۔ پاکستان کو 3 میچز پر مشتمل سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل۔ دوسرا میچ کل دھنبولا میں کھیلا جائے گا۔ پنجاب اور بالائی سندھ دھند کی لپیٹ میں آ گئے۔ حد نگاہ انتہائی کم ہونے پر موٹر وے کے مختلف سیکشنز بند کر دیے گئے۔ موٹر وے M2 پر لاہور سے بلقصر تک ٹریفک معطل۔ موٹر وے M3 پر لاہور سے رجنا تک گاڑیوں کا داخلہ ممنوع۔ موٹر وے M4 پنڈی بھٹیاں سے ملتان اور روہڑی ملتان موٹر وے M5 مکمل بند۔ ہالینڈ میں شدید برفباری سے کاروبار زندگی معطل۔ ایمسٹرڈیم سمیت کئی شہروں میں پروازوں اور ٹرینز کا شیڈول متاثر۔ رائل نیدرلینڈز موسمیاتی ادارے نے شدید موسمی حالات کے لیے اورنج الرٹ جاری کر دیا۔ برطانیہ کو سمندری طوفان گوریٹی کا سامنا۔ طوفان آج جنوب مغربی انگلینڈ کے ساحل سے ٹکرائے گا۔ طوفان سے برطانیہ اور ویلز کے بیشتر حصے متاثر ہونے کا خطرہ۔ آج اور کل کے لیے یلو اور ایمبر وارننگ جاری کر دی گئی۔ اور پاکستان نے پہلے ٹی20 میں سری لنکا کو شکست دے دی۔ 129 رنز کا ہدف شاہینوں نے 70ویں اوور میں 4 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کیا۔ اوپنر صاحبزادہ فرحان کی شاندار 50۔ صاحبزادہ فرحان نے 2 چھکوں اور 4 چوکوں کی مدد سے 51 کی شاندار اننگز کھیلی۔ قومی بالرز نے میزبان ٹیم کو 128 رنز پر محدود کیا۔ سلمان مرزا اور ابرار احمد نے 3 وکٹیں اڑائیں۔ پاکستان کو 3 میچز پر مشتمل سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل۔ دوسرا میچ کل دھنبولا میں کھیلا جائے گا۔